نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب تم اٹھو نماز کے لیے فاغسلوا وجوہکم سو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو پس خوب طہارت کرو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو او عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر ہو او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو فلم تجدوا ماءً پس تم پانی نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کرو پاک مٹی سے فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من پس مل لو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالی تاکہ تمہارے اوپر کوئی حرج کرے ولکن یرید لیطہرکم اور لیکن ارادہ یہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ، وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور وہ جن کو اللہ کے علاوہ اور لوگوں نے حرام کیا ہے، ان کا بیان جاری ہے۔ فرمایا کہ چیزیں وہی حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام بنائی ہیں ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔
علت اور حرمت کی کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں نماز اور نماز سے پہلے طہارت کا مسئلہ ہے، چونکہ نماز کو کہتے ہیں ایک ایسا کام جس سے اصلاح ہوتی ہے انسان کی۔ باقی احکامات الہیہ تب مانے جاتے ہیں، تب عمل کیا جاتا ہے جب بندہ اندر سے تیار ہو، اور رب کے ساتھ تعلق جتنا نماز کے ساتھ پختہ ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ بے شک فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تب اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اگر رب کا قرب حاصل کرنا ہو تو سجدوں میں حاصل ہوتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہو تو نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ جتنا آدمی نماز کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا نا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ رہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ اور؟ انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں چاہتا، بس یہی چاہتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، سجدوں کی کثرت کے ساتھ مدد جاری رکھنا۔ مطلب یہ کہ میں بھی دعا کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن تم نے سجدوں کی کثرت کرنی ہے، یعنی رب کی عبادت خوب کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا سجدوں کی کثرت ہی اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ 21ویں پارے کے شروع میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی اور گناہوں کے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ وضو کے فرائض تو آپ کو یاد ہوں گے، کتنے فرض ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 مکمل چہرے کو دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا یا ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، چوتھے حصے کا فرض ہے، باقی جناب سارا کر لینا چاہیے، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ وہ جو 4 فرائض ہیں نا انہی کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی نماز کے ارادہ کرو اٹھنے کا، فاغسلوا وجوہکم، سو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت۔ ید جو ہے نا جی عربی میں یہ سارا ید ہے، یہ سارا کیا ہے جی؟ ید ہے۔ اور فرمایا کہ مرافق تک، تو مرافق یعنی کونیوں تک۔ اب ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں کندھے تک یہ سارا ہاتھ ہے نا۔ اب اگر مرافق کا لفظ اللہ استعمال نہ کرتے تو یہاں تک دھونا لازم تھا، اب فرمایا مرافق تک، تو معلوم ہوا کہ کونیوں کو اس میں دھونا ہے، اور کونیوں سے آگے والا حصہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ مرافق ید میں شامل ہے۔ عربی لغت کے حساب سے مرافق یعنی کونیاں یہ ہاتھ کے حکم میں شامل ہیں، اور اگر یہ ہاتھ کے حکم میں شامل نہ ہوتی نا تو پھر تو کونی کا دھونا لازم نہ ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پہ نا روزے کا حکم ہے، دوسری مثال کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں سحری کے لیے کھاؤ پیو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ یہاں پہ الی المرافق ہے نا کونیوں تک، وہاں پہ الی اللیل۔ اب رات جو ہے وہ دن میں شامل نہیں ہے، رات دن میں شامل نہیں ہے، اس لیے جو ہی رات آئے بس روزہ ختم، دن کے آخر تک روزہ ہے، رات کا حصہ روزے میں شامل نہیں، کیونکہ رات دن میں شامل نہیں ہے۔ اگر اللہ یوں کہتے کہ روزہ پورا کرو ظہر تک، تو پھر ظہر کا سارا ٹائم شامل ہوتا، کیونکہ ظہر تو دن میں شامل ہے نا، رات دن میں شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے یہاں پہ کونی ید میں شامل ہے، اس لیے کونی کا دھونا بھی لازم ہے۔ اگر کونی ید یعنی ہاتھ میں شامل نہ ہوتی تو پھر اس کا دھونا بھی لازم نہ ہوتا۔ جیسے رات دن میں شامل نہیں ہے تو اس کا رات کا روزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بارکہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اٹھنے سے مراد نماز کا ارادہ کرو، یہ نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس کے بعد وضو کرو۔ جب تم نماز کے اٹھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے
چہروں کو، اور یہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ بیچ میں سارا جو ہے نا یہ چہرہ ہے، اس کا دھونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب ایک تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اور بغیر داڑھی والوں کے لیے بڑا فٹ کام ہے، فٹافٹ دھو لیتے ہیں، ان کا تو کوئی بال شال نہیں ہوتے۔ جن کی داڑھی ہے ان کو خلال بھی کرنا چاہیے تاکہ جگہ بیچ میں جو ہے نا وہ بھی دھوئی جائے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم جی اس کا عطف فَاغْسِلُوا پر ہے، آپ ذرا قرات پہ غور کریں، آپ کو نظر آئے گا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہ زبر ہے نا، وجوہ پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ ایدیہ یہاں بھی کیا ہے؟ زبر، اور ارجلا یہاں بھی زبر ہے، سمجھ آئی نا؟ اور برؤوسکم، رؤوسا نہیں ہے، رؤوس سے یہ با جا رہا ہے، اس میں داخل ہوئی ہے، برؤوسکم، مسح کا حکم الگ ہے، اور یہ جو تین حکم ہے نا، وجوہ، ایدیہ اور ارجلا، ان کا حکم الگ ہے، ان کو دھونا ہے۔ پاؤں کے دھونے کے بارے میں اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور وَأَرْجُلَكُمْ وہ نہیں پڑھتے بلکہ وہ أَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہیں، جیسے بِرُؤُوسِكُمْ ہے نا۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ سروں کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو۔ اس کے ایک تو بڑے علمی جوابات ہیں کہ یہ مشہور قرات یہی ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وَأَرْجُلَكُمْ ہی ہے، اس کا عطف وجوہکم پر بھی آتا ہے، دھو چہروں کو، دھو ہاتھوں کو اور دھو پاؤں کو، یہ تینوں ایک ہی قرات میں جیسے یہاں پہ لکھے ہیں، ہر قرآن مجید میں ہمارے پاس اسی قرات میں امت کا اتفاق اسی قرات پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ضروری ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ضروری ہیں۔ جیسے ہمارے دیکھنے کے لیے نا آنکھوں کی بینائی کا ہونا بھی ضروری ہے اور لائٹ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آنکھوں کی بینائی نہ ہو، بندہ اندھا ہو، پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر لائٹ نہ ہو، آنکھیں تو ٹھیک ہیں لیکن لائٹ نہیں ہے تو پھر بھی بندے کو سمجھنے میں فرق لگ سکتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے، ظاہر بات ہے وہ سب سے بہتر تشریح ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ وضو کیا، تھوڑا جلدی تھی، نماز کا ٹائم مختصر تھا، جلدی جلدی وضو کیا۔ اب جب وضو کیا جلدی، راستے میں ظاہر کوئی تالاب ہوگا وہاں پر ہی وضو کیا، تو جلدی وضو کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، یعنی ایڑیوں پہ نا یہ نیچے حدیث میں آتے چمک رہی تھی، یعنی ریت سے لگی تھی نا تو اسی طرح ریت نظر آ رہی تھی۔ جب بندہ دھو لیتا ہے تو پھر تو وہ ریت صاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بعض لوگوں نے تو ایڑیاں صحیح دھوئی نہیں ہیں اور ان میں جناب وہ ابھی ریت کے نشان نظر آ رہے ہیں، خشک ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ خشک ایڑیوں والے کے لیے ہلاکت ہے آگ سے۔ اللہ، یعنی آپ نے فرمایا وضو پورا کرو بھائی، یہ تو فرض ہے۔ اب اگر صرف مسح کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی یہ تو نہ فرماتے نا کہ بھائی خشک ایڑیاں رہ گئی ہیں تو اتنی سخت وعید تو آپ نے ارشاد فرماتے، تو معلوم ہوا پاؤں کا دھونا تھا، اور یہ وہی قرات درست ہے جو یہاں قرآن مجید ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے کہ پاؤں کو دھو، اور پاؤں دھونے کے ہی حکم میں ہیں۔ باقی رہا پاؤں کے مسح کی، تو اگر اس سے مسح بھی مراد لیا جائے جیسے وہ حضرات پڑھتے ہیں تو بھی بعض حالات میں مسح بھی پاؤں پہ ثابت ہے، اور وہ حالت کون سی ہے؟ وہ موضع والی ہے۔ دیکھو بات پھر ہوئی احادیث میں، دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو۔ اگر پاؤں کی دو حالتیں ہیں، اگر آپ نے پاؤں کو وضو کے لیے دھونا ہے تو ظاہر ہے پھر تو دھونا ہی ہے، فرائض میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خشک ایڑی رہ گئی تو یہ جہنم میں جائے گی، وعید شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر آپ نے موزے پہنے ہوئی ہیں تو آپ ان پہ مسح بھی کر سکتے ہیں۔ مسافر 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم 1 دن اور 1 رات، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ برکت یہ 4 فرائض وضو کے ہو گئے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر جنبی ہے بندے پر غسل واجب ہے تو پھر ان 4 فرائض سے بات نہیں بنے گی، فَطَّهَّرُوا، پھر خوب طہارت حاصل کرنی پڑے گی،
خوب طہارت سے مراد مکمل غسل ہے، اور غسل کے 3 فرائض ہیں، جیسے کلی ناک میں پانی اور پورے جسم پر پانی بہانا، اور یہ فتحرو شدت الالفاظ، الفاظ کی شدت، یہ معنی کی شدت پر دلالت کرتے، خوب طہارت کرو۔ اس فتحرو سے بعض فقہاء نے لکھا ہے پھر کلی میں غرارہ کرو، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچاؤ، اور ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ چھوڑو، فتحرو۔ یہ باتیں یہاں سے نکالی ہیں، یہ جو باتیں فقہاء نے لکھی ہے نا کہ خوب طہارت کرو، خوب تب ہوگا کہ صحیح غرارہ کرو، اور جناب بدن کے اوپر کوئی جگہ خالی نہ رہے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، خوب ہاتھ بھی مارو، ملو بھی صحیح، تاکہ خوب بدن کیا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب آگے تیمم کا مسئلہ ہے جی۔ اگر تم بیمار ہو، بیمار سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا بدن زخمی ہے اور اس کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے زخم میں پانی پڑ جانے کا خطرہ ہے، یا ایسے کوئی اعضاء کے میں مسئلہ ہے، جیسے اللہ نہ کرے بعض حضرات کو فالج وغیرہ ہو جاتا ہے، جن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب پانی استعمال کریں گے تو اور زیادہ جناب اس میں نقصان ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہے اور پانی کا استعمال کرنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو کوئی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں ہیں، بعض حضرات معمولی بہانے سے وضو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی ٹھنڈ ہوئی تو جی بڑی حالات خراب ہے جی تیمم، یہ بھی نہیں درست ہے، اور بعض حضرات بہت مبالغہ کرتے ہیں، سخت تکلیف کے باوجود پھر بھی جناب وضو کرنا ہے، اور بیماری بڑھتی ہے تو خیر بڑھے جی، دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ جو شریعت نے رخصت دی ہے اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن رخصت جہاں دی ہے وہیں پر ہی اٹھانا چاہیے، ہر جگہ پہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی جہاں پہ اجازت نہیں ہے وہاں تو احتیاط کرنی چاہیے نا جی۔ ہمارے کابرین میں سے بزرگ گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے، اور آخری عمر میں سخت بیمار تھے اور ضعیف بھی بہت تھے، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں پانی تو کریں گے استعمال، وضو تو اب وضو دل نہیں مانتا، اندر سے نا ایک تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ جناب پانی کے لیے انہوں نے بندے کو بھیجا، جس کو بھیجا وہ بھی عالم تھے، ان کے شاگرد تھے لیکن عالم تھے۔ اب ان کے دل میں یہ آ رہا تھا کہ استاد جی خواہ مخواہ تکلف کر رہے ہیں جب اس حالت میں ان کو اجازت ہے۔ خیر وہ پانی تو لے آئے حکم مان کر، اب وضو کرانے کے لیے ان کو بندوں نے اٹھایا، اس دوران وہ کہنے لگے استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جی کون سا؟ کہا جو احادیث میں جو باب الرخصت آتا ہے، رخصت کا باب، وہ کس کے لیے؟ استاد جی ہنس کر کہنے لگے پوچھنا ہے یا مجھے سمجھانا ہے؟ کہا نہیں جی پوچھنا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے پھر پوچھنا ہے تو لوٹا واپس لے جاؤ، مجھے تیمم کراؤ گے۔ سمجھ آ گئی ہے، وہ میرے لیے ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رخصت بھی آخر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو مریض کے لیے دی ہے نا، اور اس حالت میں اگر بندہ جب پہنچ جائے تو پھر کیا ہے، رخصت پر عمل کرنا بھی اجازت۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر مریض ہو، یا تم سفر پر ہو اور پانی نہیں ملتا، او علی سفر، یا تم، چونکہ پہلے وقتوں میں آپ جانتے ہیں قافلے پیدل چلا کرتے تھے، اور جناب وہاں فقہاء نے لکھا تھا کہ 1 میل تک اگر پانی دور نہیں ملتا، اب ظاہر بات ہے 1 میل سے زیادہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جائے تو پھر نماز کا وقت ہی چلا جائے، تو 1 میل کا تقریباً اندازہ ہو کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، تو پھر سمجھو پانی نہیں ہے تیمم کر لیا جائے۔ اور تم سفر پر ہو یعنی پانی وہاں نہ ملے پھر بھی تیمم کرو۔ او جاء احد منکم من الغائط، اس حالت میں کہ تم قضاء حاجت سے آؤ یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی غسل تم پہ لازم ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے نیت کرنا، تیمم کا کیا معنی ہے جی؟ نیت کرنا، نیت کرو پاک مٹی کی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ تیمم میں نیت فرض ہے، تیمم میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیوں کہ مٹی جو ہے نا پانی کی طرح صفائی کا آلہ نہیں ہے، پانی تو صفائی کا آلہ ہے نا، پانی تو ہے ہی صاف کرنے والا، جبکہ مٹی تو صاف کرنے والی نہیں ہے، مٹی تو اور خراب کرنے والی ہے۔ یہ تو اعزاز ہے اس امت کا کہ مٹی بھی پاک کرنے والی ہے۔ اب ایک آدمی مثلا مزدور ہے، بھٹے پہ کام کرتا ہے جناب، بیچارہ مٹی کے اندر اٹا ہوا ہے،
تو اس کا تیمم تو نہیں ہو گیا نا جب تک وہ نیت نہیں کرے گا، تو جب تک وہ طہارت کی نیت نہیں کرے گا، بے شک جتنی مرضی مٹی اوپر پڑ جائے، پوری ٹرالی بھی ڈال دو، تب تک وہ بندہ پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے تیمم نیت کرنا کیا ہے، اس میں ضروری ہے۔ سعیدن طیبن، پاک مٹی کی، مٹی ہو لیکن ہو پاک۔ اگر ناپاک کسی نے اوپر پیشاب کیا ہے، جیسے جانور وغیرہ بعض دفعہ کر دیتے ہیں، یا گوبر پڑو، گندی جگہ پہ نہ کیا جائے، پاک صاف جگہ پر ہاتھ مار کے تیمم کیا جائے۔ فمسحوا ہاں، ساتھ حدیث بھی وہ سن لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ 6۔ یہ تو ہم سارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ وہ 6 باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت۔ نمبر 1، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، پہلی فضیلت، کہ تورات ہے، انجیل ہے، میں 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ بڑی کتاب ہے اور میں 2 لفظوں میں وہ ساری سمجھا دیتا ہوں، جامع کلمات۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ میرا مد مقابل جب سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، چاہے بڑا پہلوان ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، احلت لی الغنائم، مال غنیمت اور اسی طرح قربانی کا گوشت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ ایک مقام پر رکھتے آسمان سے بجلی آ کر جلا دیتی، ختم۔ اگر قربانی کی ہے وہاں رکھ دو، مال غنیمت ملا ہے وہاں رکھ دو، جل جائے گا۔ اس امت کے لیے حلال ہو گیا مال غنیمت بھی اور قربانی کا گوشت بھی، ابھی بھی فریجوں میں پڑا ہوا ہے، مانیں گے نہیں لیکن کیا پتہ پڑا ہو کسی کے گھر میں، سمجھ آئی نا؟ مال غنیمت کیا ہو گیا، حلال ہو گیا۔ نمبر 4، جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طہارت کا ذریعہ بھی بنائی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دی ہے۔ ساری زمین، جہاں بھی پانی نہ ملے بس تیمم کرو، زمین کیا یہ فتیمموا سعیدن طیبا۔ اسی طرح جناب مسجد کی جگہ بنا دی، سجدہ گاہ بنائیے، جہاں مرضی نماز پڑھو جناب، پوری زمین پہ منع کوئی نہیں ہے۔ اور نمبر 5 آپ نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، 5ویں فضیلت یہ ہے کہ پہلے نبی صرف قوموں کے نبی ہوتے تھے، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ اور 6ٹھی فضیلت یہ ہے ختم بی النبیون، میں صرف نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ 6 فضیلتیں، ان میں ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ زمین کو میرے لیے پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ ارادہ کرنے کے بعد 2 ضربیں ہیں جی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پہلی ضرب چہرے پہ مارو، ہاتھ زمین پہ لگا کے اس کو کیا کرو، چہرے کے اوپر مل لو، اور بس تاکہ کوشش یہ کرو کہ کوئی جگہ بیچ میں رہ نہ جائے۔ بعض لوگ ایسے مارتے ہیں نا تو یہ ناک بیچ میں رہ جاتا ہے، تو کوشش کرو کہ کوئی جگہ بیچ میں رہ نہ جائے، سارے پہ مار لو، اور دوسری ضرب لگا کے وہ جناب کیا کرو، ہاتھوں میں پھیر لو، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور دوسری ضرب ہاتھوں میں لگا دو، بس یہ ہو گیا تیمم۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی نے غسل کرنا ہے، پورے جسم پر بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا اور پانی نہیں ہے، بس چہرے پہ ضرب لگائی اور بازوؤں پہ لگائی، یہی تیمم ہے وضو کا بھی اور یہی تیمم ہے غسل کا بھی۔ انسان کے 4 اعضاء وضو والے وہ بھی پاک ہو جائیں گے، غسل کی حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں ڈالنا چاہتے، غسل کرو، وضو کرو، اور جناب نہ ہو تو پھر تیمم کرو، یہ تمہیں تنگ کرنا مقصد نہیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، جو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق دی ہے اور اللہ دیتا رہے آخری دم تک، جو نمازی بندہ ہے نا، اس کے اوپر بڑا اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ دیکھیں نماز کی پہلی 3 شرطیں یہ ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، طہارت۔ اب ایک آدمی نمازی ہے نا، وہ گلی میں جا رہا ہے، کیچڑ ہے، گند ہے، وہ اپنے کپڑوں کو بھی بچائے گا، خود بھی بچنے کی پوری کوشش کرے گا کہ ذرا بھی چھینٹا نہ پڑے، یار میرے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔
پیشاب خشک کرے گا کہیں کپڑوں پہ نہ گر جائے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اور بے نمازی آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نمازی اور بے نمازی میں یعنی اتنا فرق ہے، جو پاک اور ناپاک میں فرق ہے، جو پاک اور ناپاک میں فرق ہے۔ اللہ ہمیں نمازی ہی بنائے اور مرتے دم تک نمازی ہی رکھے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت کو تم پر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ نعمت پوری ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا، غسل کا، اور اگر نہ ہو تو پھر تیمم کا حکم نازل فرما دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سب کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، جس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں، اور جس امت کو اللہ تعالیٰ نے تیمم والی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، اور جس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے احسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، سو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت، وان کنتم جنبا، اور اگر تم جنبی ہو، فطہروا، پس خوب طہارت حاصل کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک جائے ضرورت سے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، پس تم مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں ارادہ رکھتا اللہ تاکہ تمہارے اوپر کوئی حرج بنائے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن ارادہ یہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔